الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جادو کے حوالے سے کثرت سے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کا گہ بگہ جواب بھی دیتے رہتے ہیں، قرآنی آیات پیش کرتے رہتے ہیں، اسماء الحسنیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے مبارک اسماء جو جادو کے توڑ کے لیے مؤثر ہیں وہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، جادو ایک حقیقت ہے اور یہ سبب کے درجے میں اثر بھی کرتا ہے، مگر اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، اسباب کے خالق بھی وہی ہیں، اسباب میں تاثیر ڈالنے والے بھی وہی ہیں۔ جب اللہ کی ذات اور صفات پر کامل یقین اور کامل ایمان ہوگا تو بہت سی شیطانی قوتیں انشاءاللہ ویسے ہی چھوڑ جائیں گی۔ اس کے بعد ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، آخری 3 سورتیں، اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کی جو دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر باوضو رہنا چاہیے، کوشش کریں باوضو رہیں۔ وضو شیطان اور مومن کے درمیان ڈھال ہے، شیطان کو مومن کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 جگانہ نماز کی پابندی کیجیے، سورہ یاسین شریف صبح پڑھیے، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ مانگنے کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان کا خوب اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ جادوگر نہ تو کچھ آپ کا بگاڑ سکے گا اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کا، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کاروبار پہ بندش لگا دی جاتی ہے، گھر کے افراد جادو کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر آپ خود متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وہی کرنا چاہیے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ میں نے آج ایک خوبصورت دعا کا انتخاب کیا ہے، اس دعا کو دعائے کعب احبار کہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمہم اللہ تعالی کی یہ دعا ہے۔ یہ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت کعب احبار خود کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، حضرت کعب احبار خود کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، اسے بار بار سنیے، کثرت سے پڑھا کیجئے، کم سے کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ جتنی تعداد میں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پہ پھیریں، یا پانی پہ دم کر کے آپ پانی پئیں۔ سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات پہ بھروسے کی ضرورت ہے۔ اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو آپ یہ دعا 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جادوگر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ دعا سن لیجئے، سن کے یاد کیجئے، صحیح حروف کے ساتھ یاد کیجئے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صحیح حروف کے ساتھ دعائیں نہیں پڑھتے، قرآن صحیح حروف کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کے ہمارے جو حروف ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کاش ہم نے نماز کو صحیح حروف کے ساتھ سیکھا ہوتا۔ ہمیں تو صحیح حروف کے ساتھ نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، تو یہ ایک کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے دور کریں، پوری کوشش کریں کہ یہ کمزوری دور ہو جائے۔ تو اب صحیح حروف کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، جتنا زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سنیں، میری آواز میں آپ آڈیو میں لگا لیں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں اس کو سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں منزل دعا کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، روح القرآن کا، وہ بھی آپ
اپنے گھر میں چلائیں منزل دعا۔ انشاءاللہ جادو چند دنوں میں جتنا زیادہ سنگین ہوگا، جتنا زیادہ پرانا ہوگا، جتنا زیادہ سخت ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، نام و نشان تک مٹ جائے گا جادو کا۔ جادوگر کی طرف واپس لوٹ جائے گا یا پھر جادو کروانے والے کی طرف واپس لوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے تمام دکھی مسلمانوں کو صحت یاب فرمائے، شفا یاب فرمائے۔ اب دعا سماعت کر لیجئے۔ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ